که همه انبیا مدحشو میخونن، اونی که به نقل علی یاوراش جوونن. صوم و صلاتم بیا، مرهم دردم بیا، شمع شبستانش باب نجاتم بیا. یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین، الکہف الحصین وغیاث المضطر المستکین، ملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین، ارواحنا وارواح العالمین لتراء بمقدمہ فداہ، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہ اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے بعد ہونے والے اماموں کا باقاعدہ تذکرہ فرمایا. کبھی یہ فرمایا کہ میرے بعد صبح قیامت تک اس امت میں جو امام ہوں گے ان کی تعداد 12 ہوگی. یہ بھی فرمایا کہ یہ سب 12 کے 12 قریش سے ہوں گے، اور اس کے بعد مختلف مقامات کے اوپر ان 12 اماموں کی باقاعدہ توضیح فرمائی، نام بنام بیان فرمایا، اور ان روایتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معتبر افراد اور معتبر صحابہ جیسے جناب ابن عباس اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے نقل فرمایا ہے. ان روایتوں میں یہ بات وضاحت کے ساتھ پائی جاتی ہے، جس میں کسی طرح کے اجمال نہیں ہے، کہ وہ 12 امام جو ہوں گے ان میں پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور آخری حضرت امام مہدی حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام ہے. پیغمبر اکرم نے باقاعدہ وضاحت فرما دی، اور اس کے بعد یہ بات بھی آپ خدمت میں گزارش کی گئی تھی کہ اس حدیث کی روشنی میں وہ تمام سلسلے خلافت و رہبری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شروع ہوئے، ان میں کسی بھی سلسلے پر یہ حدیث منطبق نہیں ہوتی، اس لیے کہ یا تو ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے یا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ واحد سلسلہ جس پر یہ حدیث پوری طرح سے منطبق ہوتی ہے یہ وہ سلسلہ ہے جو اثنا عشری سلسلہ کہلاتا ہے. اور ان روایتوں کو جو ذکر کیا گیا، عرض کیا تھا یہ روایتیں صرف شیعہ کتابوں میں موجود نہیں ہیں، بلکہ شیعہ کتابوں کے علاوہ اہل سنت کے بھی معتبر کتابوں میں موجود ہیں،
یہاں تک کہ اہل سنت کے معتبر عالم جناب شیخ سلیمان قندوزی نے اپنی کتاب ینابیع المودت میں باقاعدہ اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ حدیث صرف اس سلسلے پر منطبق ہوتی ہے جو اہل بیت علیہم السلام کا سلسلہ ہے۔ لہذا اس دور میں ہمیں جس امام کی معرفت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جب گفتگو یہاں تک پہنچ گئی ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے ایک سلسلہ یہ شروع کیا جائے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ اور ان کے ظہور کا عقیدہ صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شیعہ عقیدہ صرف شیعہ عقیدہ ہے لہذا شیعوں کو ان کا انتظار کرنا چاہیے یا صرف شیعہ ان کے قائل ہیں۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ حضرات کی توجہ اس نقطے کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ آج کی دنیا میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی باتیں ہوتی ہیں، دنیا کے چاروں گوشوں سے ہر طرف سے یہ بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، مسلمانوں کے ایک ہو جانا چاہیے، آپس میں اختلافات نہیں رکھنا چاہیے، اختلافات سے دشمن کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس اتحاد اور اتفاق کی اہمیت کو ہم پوری طرح سے تسلیم کرتے ہیں اور اتحاد کے لیے کسی ایک نقطہ مشترک کا ہونا ضروری ہے جس پر سب کے سب آ کر کے متفق ہو جائیں۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ وہ نقطہ مشترک ہے جس کو شیعہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور اہل سنت کے علماء بھی تسلیم کرتے ہیں۔ آئیے ہم اس عقیدے پر متحد ہو کر کے ساری دنیا کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے انتظار کرنے کی دعوت دیں اور کہیں ہم سب مل کے اس امام برحق کا انتظار کریں، اس امام مصلح کا انتظار کریں کہ جس کا ظہور دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا۔ یہ وہ نقطہ اشتراک ہے کہ جس میں ہم سب آ کر کے جمع ہو سکتے ہیں اور ملت اسلامیہ کو اتحاد کا پیغام دے سکتے ہیں۔ آپ غور کریں اور توجہ فرمائیں، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ شیعوں کے علاوہ اہل سنت کے بزرگ علماء نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس میں اگر آپ غور فرمائیں کہ ان لوگوں نے تذکرہ کیا ہے تو مختلف طرح کے لوگوں نے تذکرہ کیا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جن روایتوں کا تذکرہ کیا ہے اکثر علماء نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ روایتیں حضرت امام مہدی علیہ السلام سے روایتیں مثلا اہل سنت والجماعت کے بزرگ عالم دین ابو الحسن محمد ابن الحسین العابری سجستانی نے اپنی کتاب مناقب الشافعی میں یہ جملہ لکھا ہے، قد تواترت الاخبار واستفاضت بکثرت رواتها عن المصطفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذکر المہدی وانہ من اہل بیتہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو روایتیں نقل ہوئی ہیں وہ متواتر ہیں۔ متواتر ان روایتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا یقینی ہونا 100% یقینی ہے اور اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اہل سنت کے وہ علماء جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ روایتیں متواتر و صحیح ہیں، اس میں ابو عبداللہ محمد یوسف گنجی شافعی نے اپنی کتاب البیان فی اخبار الصحابی زمان کے صفحہ 166 کے اوپر، ابن قیم جوزیہ نے اپنی کتاب المنار المنیف صفحہ 127 کے اوپر، ابو العباس ابن حجر احمد بن محمد حیثمی نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے صفحہ 99 کے اوپر، اور دوسری کتاب القول المختصر فی علامات المنتظر صفحہ 33 کے اوپر باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو روایتیں ہیں وہ روایتیں صحیح ہیں، معتبر ہیں۔ اگر ہم اہل سنت کے علماء کی بات کریں تو اہل سنت کے علماء میں
کچھ وہ ہیں جو صوفی مزاج رکھتے ہیں، تصوف کا مزاج رکھتے ہیں۔ ان صوفیوں میں وہ شخص جس کو تصوف میں اور عرفان میں بہت بڑا درجہ حاصل ہے، جس کو ابو العرفان کہا جاتا ہے، وہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہیں۔ ابن عربی کی کتاب الفتوحات المکیہ، یہ کتاب تصوف اور عرفان میں بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کتاب کی تیسری جلد باب 366 صفحہ 327 اور 328 کے اوپر یہ عبارت لکھی ہے: اعلم ایدنا اللہ انا للہ خلیفہ یخرج، خداوند عالم کے ایک جانشین ہے، ایک خلیفہ ہے جو ظاہر ہوگا۔ قد امتلت الارض جورا و ظلما، کب ظاہر ہوگا؟ جب زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ فیملؤھا قسطا وعدلا، یہ آنے والا خدا کا نمائندہ اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اس خلیفہ خدا اور اس جانشین پیغمبر کا آنا اتنا زیادہ یقینی ہے، اگر اس دنیا کی عمر میں صرف ایک دن باقی رہ جائے گا تو خداوند عالم اس دن کو اتنا طولانی کرے گا، اتنا بڑا کرے گا، یہاں تک کہ یہ خلیفہ کا ظہور ہو، یہ خلیفہ تشریف لائے۔ اور یہ کون ہوگا؟ من اطرت رسول اللہ، یہ خلیفہ کس رسول کی اطرت سے، یعنی اہل بیت سے ہوں گے۔ اہل بیت میں کس سے؟ من ولد فاطمہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل ہوں گے۔ اسمہ اسم رسول اللہ، اس کا نام رسول خدا کا نام ہوگا۔ جیسے رسول خدا کا نام میم ہے، میم دال ہے، اسی طرح سے آنے والے کا نام بھی میم ہے، میم دال ہوگا۔ یقسم المال بالسویہ، وہ لوگوں میں مال برابر سے تقسیم کریں گے، عوام الناس میں عدل و انصاف سے کام کریں گے، خداوند عالم ان کے امور کو ایک رات میں اصلاح کر دے گا۔ یخفو اسرا رسول اللہ کے نقش قدم پر چلیں گے، اور آنے کے بعد یرفع المذاہب من الارض فلا یبقى الا الدین الخالص، جب وہ تشریف لائیں گے تو دنیا میں پھر ان کے بعد کوئی مذہب وجود میں نہیں رہے گا، سارے مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف ایک دین خالص، ایک مذہب خالص، وہ دین خالص یعنی جو رسول اللہ جو دین لائے، جو اسلام رسول اللہ آئے تھے، وہ دین خالص باقی رہ جائے گا۔ آپ غور کریں، اگر آپ مورخین کی صف میں جائیں تو مورخین میں ابن خلدون کا درجہ بہت بلند ہے۔ انہوں نے اپنے مقدمے میں، جن کی تاریخ السیر ہے کا جو مقدمہ لکھا، جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے، اس کی تیسری فصل میں، اس کے تیسرے باب میں، فصل 52 اور صفحہ 344 پر کیا لکھتے ہیں؟ اعلم ان المشہور بین الکافۃ من اہل الاسلام علی ممر الاثار انه لا بد فی آخر زمان من ظہور رجل من اہل البیت، کہ تمام زمانے میں، شروع سے لے کے آخر تک، ہر زمانے میں تمام اہل اسلام کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ آخری زمانے میں اہل بیت کے خاندان سے ایک فرد ظاہر ہوگا۔ یؤید الدین، یہ آنے والا کیا کرے گا؟ دین کی تائید کرے گا۔ ویظہر العدل، عدل کو ظاہر کرے گا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ ویسمى بالمہدی، اور اس کا نام مہدی ہوگا۔ تو آپ غور فرمائیں، یعنی عقیدہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، سارے لوگوں سے مخصوص ہے، اور تمام لوگ اس بات کے قائل ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں، اگر ہم اہل سنت کا تذکرہ کریں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اہل سنت کے بزرگ علماء نے، بڑے علماء نے اس موضوع پر نہ صرف قبول کیا ہے
بلکہ اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے تو بزرگوں نے کیوں جمع کیا؟ اگر آپ غور کریں وقت ہو تو آپ دیکھیں کتنی کتابیں ہیں، ہم یہ سے چند کتابوں کا نام لیں گے۔ سعد الدین حموی نے کتاب لکھی احوال صاحب الزمان، حافظ ابو نعیم یا ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی نے کتاب لکھی 40 فی المہدی، امام مہدی کے بارے میں 40 حدیثیں۔ حافظ ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن محمد نوفلی گنجی شافعی نے کتاب لکھی البیان فی اخبار صاحب الزمان۔ صاحب کنز الاموال جو بھوپال کے تھے ہندوستان میں، علی ابن حسام الدین، جن کو متقی ہندی کے نام سے پکارا جاتا ہے، کتاب لکھی البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان۔ جلال الدین سیوطی شافعی نے لکھی اور الفروردی فی اخبار المہدی۔ یوسف کرمی مقدسی حنبلی نے لکھی فوائد الفکر فی المہدی المنتظر۔ شہاب الدین ابن حجر ہیثمی نے کتاب لکھی القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر۔ ابن قیم جوزیہ نے لکھی المہدی۔ اتنی تفصیل کے بعد بھی کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ سے شیعوں سے مخصوص ہے؟ یقیناً یہ سعادت کی بات ہے کہ جس مہدی کی رسول اللہ نے بشارت دی تھی، ہم شیعہ ان کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں، روزانہ ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ان کی زیارت پڑھتے ہیں، ان سے توسل کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں سعادت دی ہے اور ہم اس سعادت پر اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں۔ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس مہدی کی بشارت رسول اللہ دے کے گئے ہیں، تو نے ان کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور کیا، ہمیں ان کے انتظار کرنے کی سعادت و توفیق عنایت کی ہے۔ واقعاً ہم شکر گزار ہیں پروردگار، یہ نعمت ہمارے بس کی نہیں، یہ نعمت پروردگار ہے، یہ عنایت الہی ہے کہ جس کا تذکرہ رسول اللہ کی حدیثوں میں ہمیں اس امام کے زمانے میں پیدا ہونے کا شرف ملا ہے۔ بات کو طولانی نہ کرتے ہوئے میں صرف آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کے اشارہ کروں گا۔ عام طور سے بات کہی جاتی ہے کہ جب اس طرح کی روایتوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہتے ہیں اس طرح کی روایتیں جو ہیں وہ اہل سنت کیا ہیں، لیکن وہ حضرات جو آج کل سلفی کہلاتے ہیں، جو اصلاح کے دعوے دار ہیں، جو ہر چیز کو بدعت قرار دیتے ہیں، اگر ہم ان کی کتابوں میں دیکھیں تو انہوں نے بھی باقاعدہ حضرت مہدی علیہ السلام کے وجود کو، ان کے عقیدے کو تسلیم کیا ہے۔ ہم صرف مختصراً آپ کی خدمت میں چند کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ اہل سلف کے درمیان، سلفیوں کے درمیان، یا جن کو آج کل وہابی کہا جاتا ہے، بڑے بزرگ درجے کے فائز ہیں۔ انہوں نے شیعہ عقیدے کے خلاف کتاب بھی لکھی منہاج السنہ، لیکن یہ اس عقیدے کی، یعنی عقیدہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حقانیت کہہ لیجئے، معجزہ کہہ لیجئے، خدا کی عنایت کے لیے انہوں نے بھی اپنی کتاب میں کیا لکھا؟
ان الاحادیث التي يحتج بها على خروج المہدی احادیث الصحیحہ، وہ حدیثیں جن سے حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور پر دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ رواہا ابو داؤد و ترمذی و احمد، ان روایتوں کو ابو داؤد نے اپنی سنن میں، ترمذی نے اپنی سنن میں، اور احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں ذکر کیا۔ جیسے یہ حدیث پیغمبر کی جس کو ابن مسعود نے نقل کیا ہے کہ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ ذلک اليوم حتی یخرج فی رجل منی او من اہل بیتی، اگر اس دنیا کی زندگی میں صرف ایک دن باقی رہ جائے گا تو خدا بند عالم اس دن کو اتنا طولانی نہیں کرے گا یہاں تک کہ میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ایک شخص ظاہر ہو۔ جلد 4 صفحہ 211۔ ان کے بعد جو دوسرے مرتبے پر عالم ہیں ان کے شمس الدین محمد ابن ابی بکر المعروف بابن قیم جوزی، فقہ حنبلی کے بزرگ عالم ہیں، فکر اور نظر میں ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں۔ آپ نے خود ایک مستقل کتاب لکھی امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر، جس کا نام رکھا المہدی۔ دوسری ان کی کتاب المنار المنیف فی الصحیح والضعیف، یہ کتاب ابن جوزی کی کتاب الموضوعات، وہ روایتیں جو جعلی ان کا خلاصہ ہے۔ اس میں انہوں نے 50ویں فصل صفحہ 326 اور 344 کے درمیان امام مہدی علیہ السلام سے متعلق حدیثیں ذکر کی ہیں اور کہا ہے یہ سب حدیثیں صحیح ہیں۔ اور اسی کتاب میں المنار المنیف میں انہوں نے مناقب الشافعی سے روایت نقل کی ہے، جس کا ذکر ہو چکا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو روایتیں ہیں سب متواتر روایتیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں علامہ محمد بن علی شوکانی، انہوں نے تو امام مہدی علیہ السلام پر پوری مستقل کتاب لکھ دی، التوضیح فی تواتر ما جاء فی المہدی والدجال والمسیح، یعنی ان متواتر روایتوں کی وضاحت اور توضیح میں جو امام مہدی اور دجال اور جناب عیسیٰ کے نزول کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ اس کتاب کا جملہ آپ غور کریں، اس میں لکھتے ہیں ان الاحادیث الواردہ فی المہدی المنتظر متواترہ، امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں جو روایتیں وارد ہوئی وہ سب کے سب متواتر۔ وَهَذَا يَكْفِي لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَرَّةٌ مِّنْ ایمان، یہ اس کے لیے کافی ہے جس کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان ہو، وَقَلِيلٌ مِّنْ انصاف، اور ذرا سا انصاف ہو، یعنی وہ شخص جو ذرا سا بھی انصاف رکھتا ہے، ذرا سا بھی ایمان رکھتا ہے، وہ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق روایتوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہتا ہے کوئی ذرہ برابر بھی ایمان کسی کے دل میں ہے تو امام مہدی کے ظہور کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام مہدی کو آج تسلیم نہیں کر رہا ہے، ان کو نہیں مان رہا ہے، تو اس کے بعد ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا کہ من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں اگر ذرہ بھی ایمان ہوگا تو مہدی کے عقیدے کو قبول کر لو گے، اگر کوئی مہدی کے عقیدے کو قبول نہیں گے اس کے بعد ایمان نہیں ہے۔ بغیر تصریح کی
کہ امام مہدی آئیں گے، جناب عیسیٰ نازل ہوں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ میں موضوع کو زیادہ طولانی نہ کرتے، آخر میں 2 باتیں آپ خدمت عرض کروں۔ شیخ عبد المحسن بن احمد عباد مدینہ کی یونیورسٹی کے معتبر استاد ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ کتاب کیوں لکھی؟ کویت کے ایک عالم دین جو اپنے کو عالم دین کہتے تھے، شیخ عبداللہ بن زید آل محمود، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں ان حدیثوں کو ضعیف اور غیر معتبر قرار دیا تھا جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق تھی۔ آپ غور کریں، شیخ عبداللہ بن زید آل محمود کویت کے عالم دین تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق حدیثوں کو ضعیف قرار دیا، اعتراض کیا۔ شیخ عبد المحسن بن عباد نے ان کی کتاب کے رد لکھی۔ اور لکھی عقیدۃ اہل سنت والاثر فی المہدی المنتظر۔ جس مہدی کا انتظار کیا جا رہا ہے، اس انتظار ہونے والے اس مہدی منتظر کے سلسلے میں اہل سنت اور اثر کا عقیدہ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے اس بات کا باقاعدہ تذکرہ کیا ہے کہ یہ روایتیں صرف شیعہ روایتیں نہیں بلکہ سنی روایتیں بھی ہیں، معتبر روایتیں ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ جناب امام مہدی علیہ السلام جناب فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، آخر زمانے میں ظاہر ہوں گے، اور ذکر کیا ہے کہ 26 اصحاب نے امام مہدی علیہ السلام سے متعلق روایتیں ذکر کی ہیں، اور 38 ایسے بزرگ علماء ہیں جن میں 4 سائے 6 کے مؤلفین ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے، مسلسل کتابیں لکھی ہیں، اور 10 ایسے علماء کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے مستقل طور پر کتابیں لکھی ہیں۔ آپ غور کریں، یہ بات کہاں چھپی؟ یہ مدینہ یونیورسٹی کے جو پیپر نکلتا تھا، مجلہ شاہد الجامعۃ الاسلامیہ، اس مجلے میں پوری کتاب لکھی، اور یونیورسٹی کے مجلے میں یہ کتاب چھپی۔ تو آپ دیکھیں حقیقت کہاں تک جا رہی ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب یہ تحقیقی مقالہ علماء کے درمیان شیخ عبد المحسن بن احمد عباد نے پیش کیا، تو اس جلسے میں، اس نشست میں سعودی عرب کے بڑے مفتی، بلکہ مفتی اعظم جنہوں نے بہت چیزوں کی بدعت کا فتویٰ دیا، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ باز موجود تھے۔ انہوں نے اس کتاب پر جو تبصرہ کیا اور اس کتاب پر جو مقدمہ لکھا، اس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ساری روایتیں درست، معتبر۔ کیا اس کے بعد بھی کسی شک و شبہ کی گنجائش رہ سکتی ہے کہ یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے؟ مکے میں ایک بڑا ادارہ ہے جس کو الرابطۃ العالم الاسلامی کہا جاتا ہے، جس کا مرکز مکہ مکرمہ ہے۔ اس میں افریقہ کے ملک کینیا کے ایک آدمی نے سوال کیا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق اہل سنت کا کیا نظریہ ہے۔ تو اس ادارے کے جو فقہ اسلامی کے مدیر تھے
شیخ محمد منتظر کنانی نے مفصل جواب دکھا اور یہ بات کو لکھا کہ حضرت امام مہدی کے ظہور کے عقیدے کو صحیح اور اسلامی قرار دیا اور امام مہدی علیہ السلام کو 12 خلفاء میں آخری خلیفہ قرار دیا کہ پیغمبر نے جن 12 خلفاء کی وضاحت کی ہے، بشارت دی ہے، ان میں آخری امام مہدی ہیں جن کی اطاعت کا پیغمبر نے حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جملہ لکھا ہے، یہی سلسلے کا آخری، آپ غور کریں کیا لکھتے ہیں، لکھ کون رہا ہے؟ کوئی اور نہیں، رابطہ عالم اسلامی کے فقہ اسلامی کے مدیر، ایک رسمی ادارہ، معتبر ادارہ، ساری دنیا میں اس کی دھاک، اس میں کیا لکھتے ہیں؟ الاعتقاد بخروج المہدی واجب، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا عقیدہ رکھنا واجب ہے، وَأَنَّهُ مِنْ عَقَائِدِ اہل السنت والجماعہ، اور یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں، عقیدوں میں ایک عقیدہ ہے، لا ينکرہ الا جاہل بالسنہ اور مبتدع فی العقیدہ، اس عقیدے کا وہی انکار کر سکے گا جاہل ہوگا یا جو بدعتی ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص اس وقت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا عقیدہ نہیں رکھتا، وہ یا جاہل ہے یا بدعتی ہے۔ ہم آپ سچ بتائیں، آیا ان کے بعد بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ اب رہ گیا مسئلہ یہ، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ظہور کا عقیدہ تو ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، شیعہ بھی رکھتے ہیں، سنی بھی رکھتے ہیں، وہابی بھی رکھتے ہیں، سب رکھتے ہیں، بس فرق بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، شیعہ کہتے ہیں پیدا ہو چکے۔ اب یہ آئندہ میں دیکھیں گے کہ آیا امام مہدی علیہ السلام کی ولادت اور ان کے موجود ہونے کا عقیدہ صرف شیعوں سے مقصود ہے یا اہل سنت کے علماء بھی ان کی ولادت کے قائل ہیں؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔